اے میرے عزیزوں، اے میرے ساتھیوں، بقرعید آنے والی ہے۔ بقرعید کے دن خوشیوں کا سما ہوتا ہے۔ بقرعید کے دن خوشیوں کا ماحول ہوتا ہے۔ مسلمان نئے کپڑے پہن کر، مسلمان عمدہ لباس پہن کر عیدگاہ جاتے ہیں۔ عیدگاہ جانے کے بعد عید کی نمازیں ادا کرتے ہیں، اور عید کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے بھی ملتے ہیں، اور ایک دوسرے کے گھر جا کر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی مارکیٹوں میں گھومنے نکلتا ہے تو کوئی بازاروں میں گھومنے نکلتا ہے۔ اے میرے عزیزوں، خوب خوشیاں منانا، بقرعید کے دن خوب خوشیاں منانا، دل کھول کر خوشیاں منانا، کیونکہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشیاں منانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ لیکن اے میرے عزیزوں، اے میرے بھائیوں، خوشیاں منانے سے پہلے، عیدگاہ جانے سے پہلے، عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے اپنے پڑوسیوں کو دیکھ لینا، اپنے بھائیوں کو دیکھ لینا، اپنی بہنوں کو دیکھ لینا، یتیموں، غریبوں، مسکینوں کو بھی دیکھ لینا کہ ان کے پاس عید پر خوشیاں منانے کے لیے کوئی چیز میسر ہے یا نہیں ہے۔ اے میرے عزیزوں، عید کے دن خوب خوشیاں منانا، لیکن خوشیاں منانے سے پہلے، عیدگاہ جانے سے پہلے، عید کی نمازیں ادا کرنے سے پہلے اپنے روٹھے ہوئے کو منا لینا، جس سے جھگڑے ہو گئے ہوں، لڑائیاں ہو گئی ہوں، اس سے جا کر معافی مانگ لینا۔ اگر آپ یہ ساری چیز کر کے عیدگاہ میں جاتے ہیں تو دیکھیے آپ کو کتنا مزہ آتا ہے۔ اور جب ہم یہ ساری چیزیں کر کے عیدگاہ میں جائیں گے، یعنی کہ جو ہم سے روٹھے ہوئے ہیں، جس سے ہماری جھگڑے ہو گئے ہیں، لڑائیاں ہو گئی ہیں، ہم اس سے معافی مانگ کر اگر عیدگاہ میں جائیں گے تو رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب ہم عیدگاہ سے واپس لوٹیں گے تو گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو چکے ہوں گے جیسے کہ ابھی ہم اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیے ہیں۔ آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ عید جیسے دن میں بھی، بقرعید جیسے دن میں بھی بھائی بھائی کو سلام کرنے کو تیار نہیں، بہن بہن کو سلام کرنے کو تیار نہیں، بیٹا باپ کو سلام کرنے کو تیار نہیں۔ اے میرے عزیزوں سنو، اگر آپ قربانی کرتے، اگر آپ قربانی کرنے کے لیے جانور خرید چکے تو سنو میرے بھائیوں، اگر آپ کے گھر میں آپ کے والدین زندہ ہے، آپ کے ابا زندہ ہے، آپ کی امی زندہ ہے، اور اگر آپ قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کے ان دونوں میں سے ایک یا دونوں ناراض ہیں، آپ سے روٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کی قربانی اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے
کہ اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کے والدین آپ سے روٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے ناراض ہیں تو میرے بھائیوں قربانی کرنے سے پہلے اپنے والدین کو پہلے راضی کیجئے اور اس کے بعد قربانی کیجئے، تب جا کے آپ کی قربانی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اور اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کی قربانی اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اور میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے اور اگر اسی حالت میں اس کی موت آ جائے تو بغیر حساب و کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اسی لیے میرا بھائیو، بقرعید آنے سے پہلے جو ہم سے روٹھے ہوئے ہیں، ناراض ہیں، جس سے ہماری جھگڑے ہو چکے ہیں، لڑائیاں ہو چکی ہیں، اس سے جا کر معافی مانگ لیجئے۔ اور میں آپ کو نہ بتاؤں، ایک مرتبہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں تشریف فرماتے، سامنے میرے آقا کے صحابہ کرام تھے۔ میرے آقا نے پوچھا، او میرے صحابہ بتاؤ مذہب اسلام کے اندر سب سے افضل عمل کون ہے؟ او میرے صحابہ بتاؤ مذہب اسلام کے اندر سب سے اعلیٰ عمل کون ہے؟ تو کسی صحابی نے کہا، ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز۔ میرے آقا کہتے نہیں۔ دوسرے صحابہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زکوٰۃ۔ میرے آقا کہتے ہیں نہیں۔ تیسرے صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج۔ میرے نبی فرماتے ہیں نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ ساری عبادتیں اپنی جگہ پہ افضل ہے اور اعلیٰ ہے، لیکن مذہب اسلام کے اندر سب سے اعلیٰ اگر کوئی عمل ہے، سب سے معتبر اگر کوئی عمل ہے تو وہ سب سے اعلیٰ عمل یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر ہم سے کوئی روٹھ گئے ہوئے ہیں اور اگر ہم سے کوئی اور اگر ہماری جھگڑے کسی سے ہو گئے ہیں، لڑائیاں ہو گئی ہے، تو ہم جا کر اس سے معافی مانگ لے۔ مذہب اسلام کے اندر سب سے افضل عمل یہی ہے میرے بھائیوں۔ اور میں آپ کو نہ بتاؤں، ایک مرتبہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں سفر پہ جا رہے تھے، پیچھے صحابہ کرام تھے، آگے میرے آقا تھے، آگے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے اور پیچھے صحابہ کرام تھے۔ میرے آقا آگے بڑھ رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ راستے پر ایک تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے۔ میرے آقا نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس تکلیف دہ چیز کو سائڈ میں رکھ دیتے ہیں اور صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ یاد رکھو میرے غلاموں، اگر تم کہیں سفر پہ جا رہے ہو اور اگر راستے پر کوئی تکلیف دہ چیز تم کو پڑی ہوئی مل جائے تو اس کو اٹھا کر سائڈ میں رکھ دینا۔ میرے دوستو، صحابہ کرام اس بات پر اتنے عمل کرتے ہیں کہ کئی سال کے بعد اس راستے سے ایک یہودی کا گزر ہوتا ہے۔ کئی سال کے بعد اس راستے سے ایک یہودی کا گزر ہوتا ہے تو وہ یہودی کیا دیکھتا ہے کہ اس راستے پر ایک تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی تھی۔ وہ تکلیف دہ چیز کو دیکھ کر وہ یہودی کے منہ سے بے ساختہ
भागता ये अल्फाज निकलते हैं और वो कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि आज कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वाला इस रास्ते से नहीं गुजरा है, आज कोई मुसलमान इस रास्ते से नहीं गुजरा है, आज कोई ईमान वाला इस रास्ते से नहीं गुजरा है। और अगर आज कोई ईमान वाला इस रास्ते से गुजरा होता, आज कोई मुसलमान इस रास्ते से गुजरा होता, तो ये तकलीफदा चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई नहीं मिलती। लेकिन मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूँ कि आज हम अपना जायज़ा ले, थोड़ा सा अपनी हालात का जायज़ा ले कि आज अगर को कहीं भी गोली चले, बम फटे, दंगे हो, तो कौन बदनाम होता है? कौन बदनाम होता है? ये मुसलमान बदनाम होता है, ये ईमान वाला बदनाम होता है, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वाले बदनाम होते हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है कि आखिर हम हर मोड़ पे क्यों बदनाम होते हैं? आज हमें लोग बुरा भला क्यों कहते हैं? इसके पीछे मेरे भाइयों एक बड़ी वजह है कि आज हम लोगों की आपस में मोहब्बत नहीं है, आज हम लोगों की आपस में इत्तेहाद नहीं है, आज हम लोग आपस में बढ़ चुके हैं। आज हम लोग कहते हैं कि वो बरेली है, वो देवबंदी है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो शेख है, वो अंसारी है, वो कुरैशी है। आज हम और आप इसी नाम पे और जात पात के नाम पे बढ़ चुके हैं। ऐ मेरे दोस्तों, अगर हम सबको अगर आगे बढ़ना है तो मेरे भाइयों हम सबको इत्तेहाद, आपस में इत्तेहाद पैदा करना होगा, मोहब्बत पैदा करनी होगी। नहीं तो मेरे दोस्तों याद रखो मेरे भाइयों, अगर हम अभी भी इत्तेहाद के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारे, अगर हम अभी भी मोहब्बत के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारे, तो मेरे दोस्तों वो दिन दूर नहीं है कि हम और आप गाजर मूली की तरह काटे जाएंगे। बताओ मेरे भाइयों, हम और आप कब तक ऐसा ही आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे कि वो देवबंदी है, वो बरेली है, वो शेख है, वो अंसारी है, वो कुरैशी है, हम उसके यहाँ दावत नहीं खाएंगे तो हम वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। हम कब तक ऐसा ही आपस में करते रहेंगे? दिल पे हाथ रख कर बताओ मेरे भाइयों, दिल से सोच कर बताओ मेरे भाइयों, अगर हम लोग अभी लड़ेंगे इस जात पात के नाम पर, तो जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी औलाद है, अभी बच्चे, जो हमारी नस्ल आ रही है, क्या वो नहीं आपस में लड़ेंगे? लड़ेंगे, जाहिर बात है लड़ेंगे। और मैं